صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مٹکے کلر ہے چلو جی ٹھنڈا تو نہیں نہیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے آمین کو. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے یہ تاکید فرمائی ہے کہ زندگی کی ہر گھڑی میں توبہ کے ساتھ چلو. کس وقت تمہارا بلاوا اللہ کے پاس آ جائے کوئی ٹھکانہ. آپ کے بدن میں بھیانک کوئی بیماری نہ بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے بغیر بیماری کے آپ کا بلاوا آ جائے، کیونکہ وقت پورا ہو جاتا ہے. بیماریاں موت کے اسباب ضرور ہیں، مگر ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ بھر جوانی میں زیادہ تر جس میں انسان گناہ کرتا ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے. بھر جوانی میں توبہ کے ساتھ رہو. بڑھاپے تو آدمی بڑھاپے میں اس کے قبر کا منظر اس کے سامنے بار بار آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بڑھاپے میں اکثر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، 60 to 70. دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہے تو 70 یا 70 سے اوپر لے جاتے ہیں، وہ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہے. یا آپ امتی کی عمر بتلائیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 برس تو صرف جوانی کی ہوتی تھی، صرف 1000 برس. اب یہ آخری امت ہے تو قد بھی چھوٹا کر دیا اور عمر بھی کم کر دی. حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ذراع تھی، یہ جو اس کو ذراع کہتے ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے. یہ آسمانوں زمینوں کا جو مالک ہے وہ ہمیں اور آپ کو اپنا پروگرام بتلا رہے ہیں کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اب میں تجھے اپنا پروگرام بتلاؤں گا، تو اپنا پروگرام نہیں جان سکتا. آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، 7 ذراع 60 اتنا ذراع لمبائی ان کی تھی. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ ہم دھیمے دھیمے قد کم کرتے عمر کم کرتے ہم اس عمر 60-70 تک لے آئے اور قد بھی چھوٹا کر دیا. زیادہ سے زیادہ کوئی 6 فٹ یا 6 فٹ سے تھوڑا ہائٹ ہوگا یا کچھ اور زیادہ. اللہ تعالیٰ پروگرام بتلا رہے ہیں کہ اب عمر بھی کم ہو گئی، قد بھی چھوٹا ہو گیا اور اللہ اسباب کا محتاج بھی نہیں. کبھی بھی جوانی میں بھی آپ کو بلا سکتے ہیں. 70ویں پارے میں ہے قرآن پاک میں، ابھی ٹائم نہیں، سب آیتیں پڑھنے جائیں گے تو اسی میں وقت ہو جائے گا. 70ویں پارے میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالنے کے بعد اندر ہی سے ہم جان نکال لیتے ہیں. ان کی عمر اندر ہی ماں کے پیٹ میں تھی. بچپنے میں بھی ہم موت دیتے ہیں، جوانی میں بھی موت دیتے ہیں، بڑھاپے میں تو عام طور پر آتی. فرمایا اپنی غفلت میں نہ رہو، تم جوانی بھر میں توبہ کے ساتھ رہو. اس لیے قرآن پاک نے دنیا کے بھی فائدے بتلائے توبہ کے اور آخرت کے فائدے دونوں بتلائے. قرآن فرمایا استغفروا ربکم
انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. قرآن پاک میں ہے انہ کان غفارا، بے شک، بولو زور سے، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے. غفارہ کا غفور نہیں، غفارہ. یہاں پر تاکید فرمائے بہت معاف کرنے والا ہوں. شرط یہ کہ کوئی معافی کرانے والا بھی تو چاہیے. انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. دنیاوی فائدہ فرمایا، گناہوں کی معافی کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں برکتوں والی بارش سے مالا مال کرے. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بے شک، بولو ذرا زور سے، میں خدائی زبان میں بول رہا ہوں، میں خدائی زبان پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے اپنا قرآن پاک آسمانوں سے نازل فرمایا. پہلے تو فرمایا دنیاوی فائدہ، برکتوں والی بارش نصیب ہوگی جس سے غلہ اور اناج پکے گا، ہر انسان تک پہنچے گا. یہ دنیاوی فائدہ ہے توبہ اور استغفار کا. اور آگے دوسرا فائدہ بتلایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور ہم تمہاری روزی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، مال عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، جن لوگوں کو پیسوں کی تکلیف ہے نا، کثرت سے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور کچھ نہ آتا ہو تو استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، ہزاروں کی تعداد میں. چند مہینوں میں اللہ ہاتھ نہ پکڑ لے تو میرا نام خلیل احمد نہیں. مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے، یقین کمزور ہے. یقین کس کو کہا جاتا ہے میں بتاؤں آپ کو اپنی زبان میں. آنکھیں بند کر کے آدمی دل اور زبان سے کہے اے اللہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے مگر آپ اور آپ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ اس کا نام یقین. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ روزی میں برکت دیکھنا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد دعا مانگو. ہر نماز کے بعد مومن کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، کر کے تو دیکھو. اور ایک حدیث قدسی ہے، حدیثیں تو بہت ساری ہے، اس میں نمبر 1 حدیث قدسی کہلاتی. اس میں اللہ تعالیٰ کا خود کا بیان ہے کہ جو میرے 99 نام پڑھ کر جو بھی تکلیف میں یا جو چاہیے وہ مانگے گا، میں اس کی دعا 100% 100% قبول کروں گا. بے شک، بولو، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. مگر یقین کمزور ہے. حلال روزی تو اللہ کا حکم ہے، نماز روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اور حج اللہ کا حکم ہے، قربانی اللہ کا حکم ہے. بے شک، بولو، حلال روزی بھی اللہ کا حکم ہے کہ انسان حرام سے اور شک والی روزی سے بچے. یہ میں نے آپ کو، یوں تو لوگوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے مگر ان کے ہاتھ میں رہتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو مسافر آدمی، آج یہاں کل وہاں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا پیسے تو بہت آتے ہیں مگر یوں آتے ہیں، اور زور سے بولو یوں. کیوں؟ یہ مسئلہ ہے، برکت ہی نہیں ہوتی. کہنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، کہنے کا منشا یہ، آپ کے گجرات کے امیر جماعت تھے، ارے احمد آباد کے پورے گجرات کے امیر تھے، مرحوم ہو چکے. بولو نام بولو آپ. حضرت مولانا کیا نام تھا؟ زور سے بولا. عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے خود سے میرے ان کانوں سے سنا، کسی سے سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ میرے چچا زاد بھائی پروفیسر تھے. وہ خود کہتے تھے، یا ماسٹر تھے. وہ کہہ رہے تھے مجھے مدرسے والے 30 روپے دیتے تھے، 30 روپے، اور ان کی تنخواہ گورنمنٹ کی 300 روپے تھی. ذرا زور سے بولو کتنے روپے تھی؟ زور سے بولو تاکہ کچے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے.
اور حضرت مولانا کا پگار مہینے کا مدرسے کا کتنا تھا؟ 30 روپے. حضرت مولانا فرماتے تھے بڑھاپے میں اللہ کی قسم 1 پیسہ میرے سر پر کبھی قرض نہیں آیا، مگر ہر مہینے وہ ماسٹر صاحب میرے پاس سے ادھار لے جاتے تھے ہر مہینے. یہ کھلا نشانی ہے. گجرات کے اجتماع میں فرمایا تھا اور مجھ سے خود سے پرائیویٹ میں علماء کی مجلس میں ترکیسر میں کہا تھا. برکت دیکھنی ہے علماء کے گھر میں دیکھو، یہ زندہ مثال ہے. کبھی پورے دنیا میں، صرف انڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ کوئی پیپر کا مجھے حوالہ دے دو کہ مسجد کے کسی امام پنکھے سے لٹک کر مر گیا ہو، یا احمد آباد کی ندی میں کود کے مسجد کا امام یا مدرسے کا مدرس. ایمانداری سے جواب دینا، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے جواب دینا. کبھی کسی نے آتم ہتیا کی ہو ندی میں یا دریا میں کود کر؟ بولو، جواب دو. کبھی سنا ہے آپ نے؟ فلمی سٹاروں سے لے کر دنیا بھر کے پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کی روز داستانیں اخباروں میں آتی، کروڑوں روپے ہے، سب کچھ ہے، مگر ذرا سی پریشانی برداشت نہیں ہوتی، خودکشی کر لیتے. یہ آپ کو برا لگے گا، مگر میں سچائی کی کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. ہمارے جتنے دارالعلوم اور مدرسے ہیں، آج تک ہمارے مدرسوں میں ابھی شعبان کے مہینے میں صدر گیٹ جو ہے، مین گیٹ، اس پر باقاعدہ بورڈ لگتے ہیں کہ عربی نمبر، عربی 1 میں ناپاس اتنے ہوئے، عربی 2 میں اتنے ناپاس ہوئے، عربی 3 میں اتنے ناپاس ہوئے، مشکات شریف اور بخاری شریف میں اتنے ناپاس ہوئے. باقاعدہ بورڈ لگتے ہیں کہ آئندہ سال آپ کو اسی سال میں رہنا ہے، یا تو پھر آپ کو جو چاہے کسی اور مدرسے میں چاہے، ناپاس. مگر مجھے جواب دو، کبھی سنا ہے کہ فلاں مدرسے کے اتنے ناپاس بچوں نے آتم ہتیا خودکشی کی؟ زور سے جواب دو. نہیں سنا ہے آپ نے؟ ہمارے بچے اسکول کالج کے کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک دین اللہ نے عطا فرمایا، جس میں زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر گائیڈنس اور رہنمائی کی ہے، بے شک بولو وہ دین ہم نے چھوڑا ہے. زور سے بولو بے شک. اس لیے یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. پریشانیاں ہم لوگوں پر بھی آتی ہے، دنیا ہے، اور آپ جنت میں نہیں ہیں. کبھی کبھی کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر کرنے کا حکم ہے. 125 آیتیں ہیں، 125 آیتیں قرآن میں صبر کی، اور شکر کی آیتیں لیس دین 60 سے بھی کم ہے. شکر تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم لوگ، مالک کی مہربانی ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے. بھائی بولو زور سے، بولتے ہیں نہیں بولتے؟ مگر صبر وہ نہیں کرتے. اخبار والے لکھ لیں مسلمانوں میں آتم ہتیا کم ہے. کیوں کم ہے؟ آپ کے پاس دین ہے مگر کم ہے، اور جو کرتے ہیں اسی لیے کہ ان کے گھروں میں دین نہیں. دنیا تو ہے مگر دین نہیں. ہمارے پاس اللہ نے 2 چیزیں دی ہے مسلمانوں کو، کان کھول کر سن لو. آسمان کے چھت کے نیچے اگر کوئی خوش قسمت قوم ہے دنیا میں، جس کو اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی کہ دنیا بھی حلال طریقے سے کماؤ، ایجوکیشن بھی لو دنیاوی لائن میں، مگر دین بھی، بولو بے شک اللہ نے دین بھی عطا فرمایا. برکت دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، نمازوں کے بعد دعا مانگو، اللہ کے 99 نام پڑھو، استغفار کثرت سے پڑھو. ہم لوگوں کو تو شرم آتی ہے، ٹائی پہننے میں شرم نہیں آتی، مگر اگر انگلی پر یہ کہو کہ یہ ہاتھ میں تصویر رکھو تو شرم آتی. یہ ہمیں کس چیز کی شرم؟ اب تو الیکٹرانک تصویر آ گئی، ہاتھ میں رکھ دی، پورے دن استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مصیبت ہے. ایجپٹ کی ایمبیسی ہے، ویزا آفیسر ٹائی کوٹ پینٹ میں تھے. 10ویں محرم کا دن تھا، میں مسافر تھا. میں کیوں جھوٹ بولوں، میں بمبئی گیا تھا. مسافر کے لیے فرض روزہ بھی معاف ہے کہ بعد میں قضا کر لینا. تو 10ویں محرم کا اس دن میں نے روزہ نہیں رکھا تھا. ایک وقت بہت برسوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو کوئی چیز ہدیے میں پیش کی، انہوں نے مجھے ویزا دے دیا مصر کا. شیخ ممدوح نام تھا، شیخ محمد الممدوح، مصر کے، ایجپٹ کے رہنے والے. اتنی بڑی تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، لمبی، اور وہ تسبیح بھی پڑھ رہے تھے. میں گجرات سے ان کے لیے، میری تو پہلی ملاقات تھی، مگر میری عربی زبان سے وہ بڑے خوش ہوئے. میں نے کوئی چیز کھانے کی ہدیت پیش کیا تو کہنے لگے یا شیخ انا صائم، شیخ میں روزے سے ہوں اس وقت. زور سے بولو بھائی، کیا کہا انہوں نے؟ 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے، اور کتنا بڑا ثواب. ان کو جو ویزا آفیسر ہے، ان کو ٹائی کوٹ پین میں روزہ رکھنے میں بھی شرم نہیں آئی. اتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں رکھی تھی ان کی، اتنی لمبی چوڑی ہاتھ میں تسبیح، مگر ان کو شرم نہیں آئی.
اور آج ہمارے جوانوں کو تسبیح ہاتھ میں رکھنے میں شرم آتی. یہود و نصارہ کے عیسائیوں کے لباس پہنتے ہیں, اس میں ہم کو شرم نہیں آتی. شرم آتی جہاں مار کھاتے ہیں. وہ لباس میں, حرکتوں میں, سکنات میں عیسائی اور یہودیوں کے کام کاج کرنے میں کوئی شرم آتی ہے تو سنتوں کے اہتمام میں شرم آتی. مگر آپ ایسا کر کے کہاں جاؤ گے, کہاں اللہ کو ناراض کر کے. آپ فرض چھوڑو تو بھی اللہ ناراض, اب واجب چھوڑو تو بھی اللہ ناراض, آپ سنتوں کا اہتمام نہ کرو تب بھی اللہ ناراض. آج پوری دنیا میں آپ غور کرو, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہو؟ ابھی آپ کو ایک ٹیبل پر 2 گلاس رکھ دیے جائیں, اس میں کہا جائے ایک میں شربت گلاب ہے, روح افزا ہے, اور آپ کو کہا جائے کہ دوسرے والے میں زہر ہے. بھائی بتاؤ سب مل کر کیا پیئیں گے ہم لوگ, ذرا زور سے بتاؤ. روح افزا. کیوں؟ عقل ہوا سوچتے ہیں. کبھی اس پر سوچا آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیوں مار پڑ رہی؟ پوری دنیا میں, کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. فلسطین میں تو اللہ تعالیٰ نے جیت عطا فرما دی. شہید ہونے والوں نے جان دے دی اللہ کی راہ میں. مذہب اسلام میں کسی کی جان لینے کا اتنا ثواب نہیں, بے شک بولو جتنا اسلام میں جان دینے کا ثواب. قرآن پاک میں لکھا ہے. او خوشی خوشی دے دے رہے. مجھے آج سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج جو ہم لوگ مار کھا رہے ہیں نا, یہ امت آخری زمانے کی امت ہے. ہم کہہ رہے کم از کم آخری زمانے میں توبہ کر لو. دنیا کے ساتھ آپ کے پاس دین نہیں ہوگا, اللہ کی قسم کبھی آپ کو چین ملے گا ہی نہیں. میں نے دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کی تاریخ پڑھی. مجھے کسی نے انگلش میں ابھی, یہ ڈاکٹر ابوالکلام جو آپ کے راشٹرپتی رہ چکے ہیں, ذرا جلدی سے اور زور سے جواب دو, نام سنا ہے نا آپ نے؟ 300 صفحات پر ان کی بایوگرافی لکھی کسی نے ان کی زندگی پر. مگر مجھے کہیں یہ نہیں ملا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی سکون پایا ہو, اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی, جس کو دل کا سکون کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایجوکیشن کی باتیں کی انہوں نے, سائنس کی باتیں کی, مگر جس کو کہا جائے اندر کا سکون, آپ وہ کتاب پڑھو تو آپ کو اندازہ ہو کہ بیچارہ دل کے سکون سے محروم تھا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ سب سائنٹسٹ کا, ڈاکٹر ابوالکلام کا بھی پیدا کرنے والا ہے. وہ بہر میں, اے لوگوں خبردار ہو جاؤ, جب میری بات پوری ہو جائے تو بے شک بولنا, جلدی سے مت بولو. اے لوگوں دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے. آپ گناہوں سے بچ کر دیکھو. ایک حدیث سناؤ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی مرد کو عورت بہت خوبصورت نظر آئی راستے میں, اچانک پہلی نظر معاف ہے, یا عورت کو مرد خوبصورت نظر آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر, سب مل کر بولو کیا ہے, معاف ہے. دل چاہ رہا تھا دوبارہ اس کو دیکھیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دیکھو یہاں دل کا سکون ملتا ہے. اندر کی جو مایا ہے نا, اندر کی مالداری یہ ہے, یہ ڈھونڈو. یہ کسی پیسوں میں نہیں ملتا ہے, یہ عہدوں میں نہیں ملتا ہے, یہ خوبصورتی میں نہیں ملتا ہے, یہ شہرت میں اور فیمس ہونے میں نہیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چاہ رہا تھا اور نگاہ ہٹا لی اللہ کے ڈر کے مارے. فرمایا حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, میرا کلام نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. فرمایا تمہارے حلال بستروں پر وہ مزہ نہیں آئے گا جو اس گناہ سے بچنے میں اللہ تمہارے دل میں نصیب فرمائے. گناہ سے بچنے میں اندر کا سکون ہے. پوری دنیا میں چلا چلا کر کہتا ہوں کہ ابھی بھی لوٹ جاؤ, ٹائم ہے. جب وقت آ جائے گا نا موت کا, آپ بھول کھا رہے ہیں, ایک سیکنڈ کی بھی وہ راہ نہیں دیکھیں. ابھی سورج شہر میں 50 نوجوان مر گئے, زیادہ تر غیر مسلم تھے, 2-3 مسلم نوجوان تھے. ان کے پاس اسباب تھے, ہائی پریشر کی بیماریاں تھیں, جیم میں جاتے ہیں, پھر وہ پاؤڈر کھاتے ہیں پروٹین کا, اور وہ اس سے جو انسان اپنا آپ کو فریش کرنے کا, وہ آپ کا بلڈ کو ہائی کرتا. وہ زیادہ تر غیر مسلم تھے, 2-3 ہی مسلم ہوں گے. مگر میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, ان کو خبر تھی کہ ہم 20 سے 30 سال کی عمر میں مر جائیں گے. بھائی زور سے بولو, ان کو خبر تھی؟ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے جھٹکا آتا اور اٹھا کے قبر میں پہنچا دے.
मगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं। जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जानबूझकर बीमारियों के असबाब पैदा मत करो, नहीं तो खुदकुशी का गुनाह लाजिम होगा आपके ऊपर। आपको मालूम है ये चीजें नुकसान कर रही और आप पी रहे हैं। एक तो शराब पीने का गुनाह एक, और जानबूझकर शराब पीकर अपने आप की उम्र कम करना, इस पर भी आपका सवाल पूछा जा सकता है मरने के बाद। सारी दुनिया को खबर है कि वो जो आप प्रोटीन खा रहे हैं वो इतना हाई पावर होता है कि वो इंसान का प्रेशर ना हो तो भी प्रेशर बनाता है। तो फिर आप क्यों खाते हैं? आप इसको अकल दिए कि नहीं अल्लाह? आपके पास यूं बीमारी हो, गोश्त, अंडे, घी वगैरह खाने से, बटर खाने से प्रेशर की बीमारी आई और खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो अब आपको कोलेस्ट्रॉल को अंदर कोलेस्ट्रॉल भरने के लिए जो चीजें कुरान पाक में इशारे आए, हदीस में तो किताब तिब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने डॉक्टरी का मुस्तकिल बाब बांधा है, दवाओं का मुस्तकिल बाब बांधा हदीसों में। अब आपको वो चीजें बंद करनी पड़ेगी पहले, गोश्त, अंडे, ये अकल की चीजें हैं जो कुरान हदीस में सिखलाई गई, और फिर जो उसकी दवा है डॉक्टरों के पास या हकीमों के पास या वैद्यों के पास, ये चीज आपको फिर दवा करे। 50% तो आपको जो है परहेज से ठीक हो जाएंगे और 50% जो है इलाज से ठीक हो जाएगा। मगर जानबूझकर बीमारी के असबाब पैदा करना, यह कमअक्ली की दलील। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, आपको मौका दिया है तौबा का कि जवानी के जमाने में अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लो, फिर मौका न मिला तो मैदान हशर में सबसे बड़ी नेकी, कान खोलकर सुन लो, सबसे बड़ी नेकी, आपने इस्लाम के लिए कोई भी अमल न किया हो मगर सिर्फ एक अमल करके गए हैं और वो हर वक्त करके रहे। ऐसा नहीं कि अब मरने का वक्त आया, देखा कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा सिक्का हाथ में से चला गया, अल्लाह को कह रहे अल्लाह माफ कर दे, आखिरी टाइम, वो आखिरी सेकंड में आप क्या है, तो आप अल्लाह ताला को बनाने की बात कर रहे हैं। कुरान में फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम, पूरी जिंदगी गुनाहों से माफी मांगो, इन्नहु कान गफ्फारा, जरा जोर से बेशक बोलो, वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है। देखा, माल भी देगा, कुरान में कह रहा इस्तगफार की बरकत, पैसा चाहिए ना, दिखेगा आपको, इस्तगफार की कसरत करो आप। ये उलमा करते हैं इसलिए इनके घरों में पैसे दिखते हैं, चाहे मुतवल्ली साहब कम पैसे दे मगर बहुत दिखते हैं। आपके गुजरात के अमीर का किस्सा सुनो, मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग बहुत देर से आए, नवाब लोग, तो सुन ले, हजरत मौलाना को मदरसे वाले 30 रुपए देते थे और उनके चचाजाद भाई की गवर्नमेंट सर्विस थी 300 रुपए। वो कह रहे थे हर महीने वो मेरे पास उधार लेने आते थे और मैं डायरी में लिखता था, वो बाद में दे देते थे मगर मैं उनको देता था 30 रुपए में से। बहुत सारी मिसालें दी मैंने आपको। आप दुनिया भर में जाओ, सारी दुनिया के इमाम बन जाओ आप, हर लाइन में, खूबसूरती में, फेमस होने में, पैसे में, शोहरत में, हर चीज में ऐशो आराम के मशीन आपके हों। ये ब्रुनाई का बादशाह है, ब्रुनाई ये छोटा सा मुल्क है, हर चीज उसके पास सोने की, उसका एक प्राइवेट प्लेन है वो भी सोने का, गोल्ड का छोटा सा प्लेन है उसका। दौलत की आप देखने जाओ तो मुकाबिल नहीं। दुबई का बादशाह भी पिछले रमजान के बाद इंतकाल हुआ। अडानी अंबानी को चक्कर आ जाए, मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी, क्या दौलत दी थी अल्लाह ने उस शख्स, मगर दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। अभी उसका बेटा आपके यहां आकर गए। कहने का मंशा यह है कि दुनिया के साथ दीन नहीं होगा, बेशक बोलो जोर से आप मुसलमान हो, कभी दिल का सुकून नहीं मिलेगा। दिल का सुकून तो अंदर की माया है। लोग पैसों के बावजूद खुदकुशी और आत्महत्या करते हैं, फेमस होने के बावजूद आत्महत्या करते हैं। क्यों हमारे मदरसे के बच्चे आत्महत्या सुसाइड नहीं करते? नापास होते तो भी, एक भी मिसाल नहीं। क्यों हमारे मदरसे के उलमा, मदरसा का उस्ताद, मस्जिद के इमाम, आपको तो गैर मुस्लिमों को कहना चाहिए। अखबार वाले गैर मुस्लिम कबूल करते हैं कि मुसलमानों में आत्महत्या कम है और इनके धार्मिक मौलवियों में तो बिल्कुल 0%। लिखते आप अखबार पढ़ो ना, अब आपको पेपर खरीदने की जरूरत कहां है? अब तो मोबाइल में आगे, गूगल में मारो आप, न्यूज़पेपर पूरा डाउनलोड करो, दुनिया भर के अखबार, अमेरिका के, इंग्लैंड के, जापान के, यहां बैठे बैठे आप पढ़ सकते। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, बुढ़ापे में तौबा नहीं, जवानी में तौबा करने का हुक्म है कि हर वक्त तौबा के साथ रहो, इसलिए
کہ موت کب آپ کا بلاوا لے کر آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وہاں سے آپ کے سارے نیک اعمال کا کارنامے کی چوکڑی مار جائے گی، بند ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اللہ بولنا چاہو گے موت کے بعد تو بول نہیں سکتے۔ ایک بار اللہ بولو نا دل سے، وہ بھی دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو اندر کے سکون کی۔ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا تھا، جمعے کی نماز پڑھنا ہے آپ ایمانداری سے اپنے دل سے کہنا، نہیں بولو گے تو اللہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پر ایمانداری سے جواب دینا۔ وضو سے پہلے آپ کی دل کی حالت کیا تھی؟ اور ایمانداری سے کہو، وضو اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ 4 حصوں کو دھو، 3 کو دھو، 1 کا مسح کرو، یہ 4 چیزوں کا حکم آیا ہے۔ ایمانداری سے کہو، وضو کرنے کے بعد آپ کے دل میں خاص قسم کا نور پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو کیسا دھیمے بول رہے ہیں بھائی، بولو نا زور سے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس کو اندر کا سکون کہتے ہیں۔ پھر آپ نے 4 رکعت سنت پڑھی، بیان سن رہے ہیں، خطبہ سنیں گے، پھر جو ہے نماز ہوگی، اس کے بعد آپ سنت نوافل پڑھیں گے، دعائیں اور زیادہ اندر سے سکون آئے۔ وہ مایا دوسری چیز ہے، یہ اللہ کے دین سے ملتا ہے۔ اس لیے چلو آپ میرے ساتھ سفر میں کبھی، میرے پروگرام شروع ہوں گے کشمیر سے کنیا کماری تک، یہ ساجد بھائی بیٹھے ہیں، وہ کئی بار میرے ساتھ آئے ہیں، اور بھی لوگ آئے ہیں، بھائی فیضان بھی آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیانوں میں آتے ہیں۔ تو گجرات میں پبلک کم ہے، مسلمان کم ہے۔ ابھی میں کلکتہ جا کر آیا، وہ لوگ 9000 کہتے تھے، میرا انداز 7000 کا تھا۔ میں بے شمار مالداروں سے ملاقاتیں ہوتی ہے، پڑھے لکھوں سے ملاقات ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر میں آپ کو تجربے کی بات بتلا رہا ہوں، تجربے کی بات جو اگر آپ کی زندگی میں نہیں آیا تو آپ بھی زندگی کا مزہ کھو دو۔ ایک ہے بدن آپ کا، یہ بدن جو پورا سر سے پاؤں تک نظر آ رہا ہے، یہ غیر مسلم کے پاس بھی۔ روح ہے، وہ بھی غیر مسلم کے پاس، میرے پاس بھی۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا انسان، مگر ساری دنیا ایمان والوں کو چھوڑ کر سب بدن کو زندہ کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، صابن پہ صابن مار رہے ہیں، گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، مکان صاف ہو رہا ہے، ارے سٹنگ روم، سلیپنگ روم، اور خدا جانے بنگلے اور کیا کیا فارم ہاؤس، سب کلیننگ ہو رہا، سب زندہ کر رہے ہیں، کھیتی باڑیاں زندہ کر رہے ہیں، مگر جو مری ہوئی چیز ہے نا، وہ اندر کی روح مری ہوئی چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے مسلمانوں کہ آپ نے جھاڑ اگانا چاہ رہے، جھاڑ، مگر آپ پانی زمین کے اندر جڑ میں نہیں ڈال رہے، آپ پتوں پر پانی ڈال رہے، پتوں پر پانی مارنے سے، بے شک بولو زور سے، کبھی درخت اور جھاڑ زندہ نہیں ہو۔ ہاں، میری مجلس میں بیٹھنا ہو تو زور سے بے شک بولے، نہیں تو میں دوبارہ آؤں گا ہی نہیں۔ یہ 3 مہینے سے لائن میں تھے ساجد بھائی نے، 3 مہینے سے۔ پرسوں ایک جگہ سے خبر آئی کہ خالی ہوا ہے، ان کو دوسرا چاہیے، ان کو پرابلم تھا، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ 3 مہینے سے لائن میں ہیں، لے لو، اگر ہو سکے تو پوچھ لو، نہیں تو دوسرے بھی لوگ لائن میں کھڑے۔ بے شک بولنے سے میرے اوپر، جب میں آپ کے یہاں مہمان آیا ہوں تو میرے دل میں یہ احساس لے کر جانا چاہیے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ روح زندہ ہے نا اندر کی، تو آپ کو جینے کا مزہ ملے گا، قسم خدا کی، بے شک بولو، چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، روح زندہ ہے۔ روح زندہ ہوگی نمازوں سے، روزوں سے، زکات سے، حج سے، قربانی سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اللہ سے، درود شریف سے، استغفار سے، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنے سے، پڑوسی کا حق ادا کرنے سے، ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے سے، ماں باپ کا دوا دارو، ان کا خرچہ اٹھانے سے، ان کی دعائیں لینے سے اندر کی روح زندہ ہوگی۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے، آپ جس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں ان کے حقوق کی آپ اگر برابر ادائیگی کر رہے ہیں تو روح زندہ ہوگی آپ کی۔ آپ جانوروں کو پال رہے ہیں، آپ جانوروں کو برابر کھانا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سردیوں میں ان کو کپڑے پہنا رہے ہیں، گرم کپڑے ان کے اوپر چادریں ڈال رہے ہیں، یا آپ انسان اس وقت جو شخص سردی اور برف میں ہے، آپ کو اللہ نے حلال پیسہ دیا تو آپ ان کو سویٹر پہنا ہے، آپ ان کو کمبل دے، یہ اس سے روح زندہ ہوتی۔ حلال روزی سے بے شک بولو روح زندہ ہوتی ہے، حرام روزیوں سے روح زندہ نہیں ہوگی۔ حرام کا لقمہ اور شک کا لقمہ کھاؤ گے نا تو اندر خون حرام پیدا ہوگا، اور اندر سے خون حرام پیدا ہوگا، وہ دماغ سے ہوتے ہوئے آپ کے دل میں جائے گا اور کالا نقطہ لگائے گا، اندر کا سکون مر جائے گا۔ جڑ میں پانی ڈالو، جڑ میں پانی ڈالنے سے جھاڑ زندہ ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس روح کو زندہ کرنے کا بھی اللہ نے طاقت دی ہے، اور بدن کو زندہ کرنے کے لیے ساری دنیا کو خبر ہے۔ اچھے اچھے کھانے کھاؤ، اچھے پینے پیو، برابر نیند لے لو، گھومنے پھرنے جاؤ، اچھی ہوائیں کھانے جاؤ، سب کو معلوم ہے، غیر مسلم کو بھی معلوم ہے،
مگر روح زندہ کرنے کا طریقہ بے شک بولو زور سے اللہ کا گھر گونجنا چاہیے. ابھی بات پوری نہیں. اللہ کا گھر گونجنا چاہیے بے شک کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے اللہ اور نبی کے حکم پر عمل کرنے سے. روح زندہ ہوتی ہے اور زور سے بولو گناہوں سے بچنے سے ہوتی ہے. آج مسلمانوں میں جن لوگوں میں صرف دنیا ہے, صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سکون آئے گا. عظیم پریم جی کا نام سنا ہوگا. انڈیا کے مسلمانوں سب سے بڑا مالدار آدمی, انڈیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کا ہندی اخبار میں ایک بار انٹرویو پڑھا. سدیشنا چیٹرجی نے انٹرویو لیا تو اس میں ایک سوال تھا جو میرے اور آپ کے کام کا اس لیے کہہ رہا ہوں, اور بڑے آدمی کا ہے تو ہمارے جوانوں کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے. ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, مسلمانوں میں آپ بہت مالدار ہیں, مجھے صرف یہ بتلاؤ کہ آپ کو زندگی میں سکون کب ملا اور کہاں دیکھا آپ نے. یہ ایک سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہفتے میں ایک ہی بار وہ سکون مل رہا ہے. اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں, اللہ کو گواہ رکھ کے, میں کسی اپنی جیب سے بات نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا مجھے ہفتے میں وہ ایک ہی بار نصیب ہوتا ہے. کہا کب, کہاں کو ملتا ہے؟ تو کہا میں جمعے کی نماز کا وضو کرتا ہوں, پھر سنت پڑھتا ہوں, امام صاحب کا خطبہ یا بیان سنتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. فرمایا میری کام کاج اتنے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے لکھا تھا اندر انٹرویو میں, کہا مجھے ہفتے میں اگر سکون ملتا ہے تو جمعہ میں کے دن ایک بار ملتا ہے. اتنا بڑا انڈیا کا مسلمانوں میں سب سے بڑا مالدار آدمی بول رہا ہے, اگر وہ بھی 5 وقت کی نمازیں اور ہر وقت ذکر اللہ اور اللہ کے ہر حکم کی ادائیگی اگر زندگی میں کرتا, بے شک بولو تو زندگی میں ہر سیکنڈ اللہ کے اندر کا سکون ملتا. یہ مثالیں ہم آپ کو اسی لیے دے رہے ہیں. بدن تو برابر پالش کر رہے ہیں, بدن کی پالش برابر کر رہے ہیں. گھڑی شاندار, ہمارے جوتے شاندار, ہمارے ساکس شاندار, اچھی سے اچھی کمپنی کی چیزیں لائے, اور اللہ نے اجازت بھی دی آپ کے پاس پیسہ حلال کا استعمال کرو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. حدیث میں ہے کہ میں نے جو نعمتیں دی ہے اس کو کھا پی کر اور وہ پہن کر تم پہنو گے, کھاؤ گے, پیو گے اور میرا شکر صرف الحمدللہ کا ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں. مگر ہماری زندگی کے مسئلے میں ہم لوگ مار کہاں کھاتے ہیں؟ وہ آخری بات سن لو. وہ مار یہ کھاتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں ہر چیز کی پالش کرتے ہیں مگر روح کی پالش کرنے کے لیے ہم لوگ بے خبر ہیں, اور موت کا پنجہ آ جائے گا اور دنیا سے چلا جائے گا. آپ کی احمد آباد کی مثال تو کیوں, دوسروں کو تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. واگ بکری کمپنی کا مالک, ایمانداری سے بولو آپ کے احمد آباد کا تھا کہ نہیں ہے؟ بنگلہ سورت میں بنایا تھا. صبح وہ مارننگ واکنگ کے لیے دوڑنے کے لیے نکلا, پڑوس کے کوئی کتا دوڑتا ہوا یا بھوکا ہوگا, کتوں کو بھوکے مت رکھو, پالنا حرام ہے. ذرا زور سے بولو, پالنا حرام ہے مگر کھلانا اور پلانا ثواب کا کام. بخاری شریف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی, کتا بہت پیاسا تھا, کیچڑ میں سے پانی چوس رہا تھا اور وہ اپنے لیے پانی نکال رہی. حدیث بخاری شریف میں آئی, اس نے اپنے سے پہلے اس کتے کو پلا. حدیث میں ہے کان عاصیاً, وہ گنہگار تھا مگر اسی عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا. اور ایک عبادت گزار عورت بلی کو ستانے پر جہنم میں چلی گئی, یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف. بلیوں کو کھلانا پلانا گناہ کا کام نہیں, مگر بلیوں کو گود میں لینا, ان کو پپیاں کرنا, یہ سب بیکار کے دھندے. یہ تم کو کس نبی نے سکھلایا ہے؟ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ اپنے گیٹ پر, آپ کی فیکٹری پر حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, کھیت پر رکھ سکتے ہیں آپ, کھیت پر. اور آپ کو حلال جانور کا کوئی شکار کرنا ہو جو حکومت کے قانون کے خلاف نہ ہو, ورنہ اگر وہ کام کرنا ہو تو پہلے سلمان خان سے ایک میٹنگ کر لینا. حکومت کے قانون کے, تو پھر حلال جانور کے شکار کے لیے آپ کتے کو ٹرین کیا ہو, وہ پکڑ کے لا کے دے اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر زندہ ذبح کریں, تو وہاں شریعت نے اس کی اجازت دی. یا آپ کے جانوروں کی رکھوالی کے لیے, مگر آپ اپنے گھر پر تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں باندھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے گھر پر کتا رکھتا ہے, اپنے گھر پر جہاں وہ رہ رہا ہے, فرمایا حدیث میں ہے اگر احد پہاڑ کا وزن سونے سے برابر کیا جائے, روزانہ اتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو, کتا پالنے کی نحوست سے اللہ اس کی ساری نیکی کو ختم کر دے. حدیث میں. بہرحال میری آخری بات سن لو ذرا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر سے روح مری ہوئی ہے, روح زندہ ہوگی نمازوں سے, روزوں سے, زکات سے, حج سے, قربانی سے, تلاوت سے, ذکر اللہ سے, درود شریف سے, استغفار سے. جمعہ پڑھنے سے روح زندہ نہیں ہو.
ایک 15-20 منٹ ہم آپ سے نمازوں کے لیے مانگتے ہیں امت سے، اور یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ کہ امت کی روح، بدن زندہ ہے، روح مری ہوئی، اور بدن پال پال کے کہاں جاؤ گے؟ بڑے بڑے جانور اللہ نے سمندروں میں، جنگلوں میں پیدا کیے، ہم سے بھی بڑے، وہ بھی اپنا بدن پال رہے ہیں، اللہ ان کو کھلا رہا پلا رہا، مگر اصل مسئلہ انسانوں کا روح زندہ کرو، اور وہ اللہ کے حکموں سے ہوگی۔ گناہوں سے بچنا، غیبت، جھوٹ، حرام کاریاں، زنا کاریاں، جو گناہ آج کل بہت ہو رہا، بے حساب زنا کاریاں ہو رہی، پورا مجمع آمین کہو، یہ مبارک وقت ہے، اللہ زنا کاری کے خیال سے بھی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک میں ہے، سن لینا، راشٹرپتی کو موت آئی، وڈا پردھان کو موت آئی، بہت قبروں میں جا کے سو گئے، دنیا کے بادشاہوں کی قبریں پڑی ہوئی، جا کے دیکھ لو دنیا۔ یہ دبئی کا بادشاہ چلا گیا، مال و دولت سب چھوڑ چھاڑ، یہ واگھ بکری کا مالک، واگھ بکری چائے کمپنی کا مالک، وہ بات رہ جائے گی، 2000 کروڑ روپے کا مالک تھا، کتے نے کاٹا، اتنا زور سے پکڑا، میں نے جو اخبار میں پڑھا وہ آپ کو کہہ رہا ہوں، نیچے گرا، یہاں زور سے چوٹ آئی، اور دوسرے کتے بھی گرا اور نوچ رہا ہے، دوسرے 2-4 کتے اور آ گئے، وہ بیچارہ بے بس ہو گیا تھا، زور سے چوٹ آئی تھی پیچھے دماغ میں، ہاسپٹل لے جا گیا، 2-4 دن کے بعد جان توڑ، زہر چڑھ گیا۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے، پورا مجمع سے باہر والے بھی جواب دیں، آپ مسلمان ہو اس لیے آپ کو پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے جواب دو، اس کے ساتھ وہ 2000 کروڑ روپے گئے صاحب؟ نہیں، آپ کے پاس اللہ نے ایمان دیا ہے، کمزوری ہے بس اعمال کے ذریعے سے روح مضبوط کرو، زندگی جینے کا مزہ اگر چاہتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نے اپنے دین میں رکھا، ورنہ بے حساب دولت ہو آپ کے پاس، اندر کی مایا آپ کی کمزور ہوگی، زندگی جینے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آپ کو اگر اتنے زیادہ پیسے میں مشغول ہو گئے کہ آپ کو 2 وقت کی اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ روٹی کھانے کا موقع نہیں، تو آپ کی زندگی میں سکون کہاں؟ بہرحال آخری بات سن لو، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ کسی کو چھوڑنے والا، زور سے بولو نہیں، یہ سن لینا، اور وہ ٹائم بہت قریب آ گیا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا ٹائم، مگر ایک دلیل سنا دو، اور یہ بات امت کو پہنچانا ہے آپ کو، ذرا زور سے سب مل کر، پیچھے والو اندر والو، یہ دلیل قرآن پاک میں ہے، اللہ کی ہے، امانت دے رہا ہوں، انشاءاللہ بولو زور سے کے بعد دوسروں کو پہنچائیں گے آج۔ دیکھو مرنے پر سب کو یقین ہے، کیونکہ بادشاہوں کو مرتے دیکھ رہا ہے، پہلوان کو مرتے دیکھ رہا ہے، عزت والے کو، پیسے والے کو، سب کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے موت آنے والی ہے، کہ مجھ سے پاورفل لوگ مر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں مروں گا، اس لیے موت پر یقین ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کچا ہے، کچے یقین تو ہے مگر کچا ہے، کیوں؟ کہ کسی کو قبر سے اٹھتے دیکھا نہیں آج تک۔ ابو جہل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا سورہ یاسین شریف میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے مانوں کہ دوبارہ زندہ ہوں، تو کھا پی کر مر جائیں گے۔ آج بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ دنیا پڑھاتے مگر دین نہیں پڑھاتے۔ میرے خود کے 2400 سکول چل رہے ہیں مدرسوں کے ساتھ، 3000 مکتب چل رہے ہیں آل انڈیا میں۔ آج ایک مولانا منی پور سے آنے والے تھے، ان کا اعلان کرنا تھا مگر وہ اچانک بیمار ہو گئے، بوڑھے ہیں تو ہارٹ کی تکلیف تھی، تو ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں آنے والا ہوں۔ ان مدرسوں میں میں نے خود نے سکولیں چالو کروائی، کیونکہ میں نے ایجوکیشن لیا ہے، میں انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں بالکل، تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے ایجوکیشن کا، تو میں آپ کی اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ ایجوکیشن دو، ایجوکیشن آلریڈی آپ لے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب میں 4 برس کی عمر تھی، مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میرے والد کا، میری والدہ بیوہ تھی جوانی میں، اس بیوہ عورت کو بھی خبر تھی کہ ایجوکیشن کا فائدہ ہے، میں نہیں چاہتا تھا آگے انگلش میں، مگر اس نے BA تک مجھے پڑھایا اور کہا کہ ماروں گا اگر تو اسکول نہیں گیا تو۔ اس کو بھی خبر تھی کہ ایجوکیشن کا دنیاوی فائدہ ہے، اور مجھے ایک بات کہتی، مجھے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تو انگلش پڑھ لے گا، اور اللہ نے مقدر میں تقدیر میں کبھی اللہ نے ایسا لکھا ہو، چاہے ابھی ہم غریب ہیں، کہ کبھی تجھے انگریزی میں تقریر کرنے کی کہیں باری آئی تو امت کو انگریزی نہیں جانتا ہوگا تو کیا مطلب ہے؟ آج سنیچر اتوار کو دنیا کے ملکوں میں جاتا ہوں تو انگلش میں، سیٹرڈے سنڈے انگلش میں تقریر ہوتی، یوٹیوب پر ہے، دیکھ لو آپ۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے اب حضرات کے سامنے، ایجوکیشن اچھی چیز ہے، اور وہ ایجوکیشن بھی بولو بے شک سب اللہ نے آسمانوں سے اتارا، انسان کی کوئی کمال۔ ابھی میں آپ کو بتلا دوں، یہ جتنا ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہمارے نوجوان تو صحیح سمجھ رہے کہ سائنس والوں نے کیا،
میں آپ کو بتلاؤں میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں، چلو اس کو رمن کاکا نے بنایا یا کوئی اور کاکا نے بنایا، مگر قرآن یہ پوچھتا ہے رمن کاکا کو کس نے پیدا کیا؟ پورا مجمع جواب دو ایمانداری سے، کس نے پیدا کیا؟ دوسرا سوال قرآن پاک میں ہی ہے، رمن کاکا کو کرسی بنانے کا یہ جو چھوٹا بڑا دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کا، پورا مجمع جواب دو وہ دماغ کس نے دیا؟ انسان تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکا ہے، تو اپنے مالک کو بھول کر کہہ رہا ہے کہ میں سب پیدا کرنے والا ہوں۔ بسیں، گاڑیاں، اسٹیمریں، ایروپلین، یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا، اور اس لیے اللہ نے انسانوں کے ذریعے یہ بنوایا، بے شک بولو، تاکہ انسان اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے جب اتنے بڑے زبردست نبی عطا فرمائے، اتنی بڑی عظیم کتاب عطا فرمائے قرآن مجید جیسی، پورا مجمع بولو بے شک، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس زمانے کے انسانوں کے ذریعے دے سکنے کی طاقت رکھتا، بولو رکھتا تھا کہ نہیں؟ مگر اس زمانے میں پبلک کم تھی، کام کاج کم تھے، بزنس کم تھے، تو جتنی ضرورت تھی، جیسی ضرورت تھی ویسی پیدا کی، گھوڑے، گدھے، کھچر اور زیادہ سے زیادہ پانی کی کشتیاں۔ اب پبلک بڑھ گئی، پاپولیشن بڑھ گیا، بزنس بڑھ گئے، بے حساب انسان بڑھ گئے، اب گھوڑے، گدھے، کھچر سے زور سے بولو کام چلنے والا کیا؟ اللہ نے ان سے انسانوں کی ٹیم پیدا کی، اور سب سے پہلے مسلمان سائنٹسٹ پیدا کیے۔ اب ہسٹری آف دا عرب نام کی عربی انگلش میں کتاب ہے، ہسٹری آف دا عرب، غیر مسلم کے عیسائی کی، اب اس کو پڑھو تو انداز ہوگا کہ سب ٹیکنالوجی اور سائنس مسلمانوں سے ہو۔ خیر، میں نے آپ کو بہت اچھا جواب دے دیا۔ آخری بات جو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کچا ہے، یقین مضبوط کرنا، وہ قرآن میں دلیل ہے اللہ تعالیٰ، پھر آپ کہیں مرنے کے بعد رو گے نہیں۔ اور یہ اتنی بے وفا دنیا ہے آج کی مسلمانوں کی، کان کھول کر سن لینا، میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ میں بالکل امت سے بے فکر رہتا ہوں، کوئی قبر پر آئے کہ نہیں آئے، مجھے اپنے اعمال کر کے جانا ہے، مجھے لوگوں کی کیا فکر، کوئی میری قبر پر آئے کہ نہیں آئے۔ اتنے بے وفا لوگ ہیں آج کی امت کے مسلمان، قسم خدا کی ایک قصہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، راندیر میں جنازہ تھا، وہ ڈاکٹر تھے، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی بیان میں آئے تھے، معلوم نہیں احمد آباد بھی آ تو میرے ساتھ انہوں نے کافی سفر کیا، 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، ان کا خاص دوست جو ان کے ساتھ اکثر سفر میں رہتا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہاں جنازے کی نماز ہو گئی، یہاں اور یہ جو درخت ہے نا، درخت اس سے ذرا سا زیادہ ہے، وہ دیوار سے ذرا سے زیادہ، ان کی قبر وہاں تھی، یہ دوستوں سے ادھر باتیں کرتا رہا، تدفین ہو گئی، دعا ہو گئی، میرا راستہ وہیں سے گزرنا تھا، میں نے جس حالت میں دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا، وہ قبر پہ بھی نہیں آیا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ایمانداری سے کہو یہ دوستی کا حق تھا؟ بھائی بولو، جواب دو آپ۔ یہ لوگوں کا انجام ہے، تو قبر تک نہیں آیا وہ، قبر تک، تو کیا آپ کے مرنے کے بعد قبر پہ آئے گی یہ امت؟ بے وفا لوگ ہیں یہ آخری زمانے کے مسلمان، ان کا ایمان کمزور ہے، آپ بھول جائیے کہ آپ کی قبر پر آئیں گے، اس لیے آپ دیکھو اکثر جنازے کو ہاتھ مار کے زیادہ تر بڑا مجمع بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دلیل سن لو، قبرستان جاؤ گے نا تو روح زندہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان بار بار جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو زندہ کرے گا۔ آدمی جائے گا، سنے گا بڑے بڑی مونچھ والے سو گئے تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور آدمی کو اچھے خیال، اچھے کام کرنے کے خیالات چالو ہوں گے، اعمال کی توفیق ہوگی، اس لیے فرمایا قبرستان جاؤ۔ ذرا زور سے ایک بار باہر والے بھی اندر والے بھی کہہ دو بھائی قبرستان جاؤ گے؟ اب وہ دلیل سن لو، پھر میں کی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں 3 مہینے کی محنت کے بعد آیا ہوں، یہ ساجد بھائی بیٹھے ہیں، پوچھ لینا آپ ان کو، یہ کون سی چائے والے بولو بھائی؟ راجستھان چائے والے، ان کو پوچھ لینا، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لائن میں جب خالی ہوگا تو میں دوں گا پیر کمال کے لیے، تو خالی ہو گیا تو دیا، ایک منٹ صبر کر لو، پھر آپ رو گے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں آج زندہ کر کے کیا کروں؟ میرے بندو تم خود ہی بتلاؤ۔ اس میں وہ مردے ہیں قبرستانوں میں جنہوں نے یہ پرانی مسجدیں بنائی، بولو بھائی بادشاہوں کے زمانے میں بنائی گئی نہیں بنائی؟ بھائی زور سے بولو نا، بنائی گئی؟ ان میں وہ مردے جنہوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اسکول بنوائے، کالج بنوائے، کالج اسکول میں بھی پیسہ ڈالنا گناہ کا کام نہیں، وہ بھی اچھے کام میں، شراب خانے میں نہیں ڈال سکتے آپ، زنا کاریوں کے اڈے میں نہیں ڈال سکتے آپ، گندی چیزوں میں نہیں ڈال، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو نیکیاں کر کے گئے نا، مر گئے، ان کو آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ابھی تو وہ جو مسجدیں بنا کر گئے ان میں نمازیں چالو ہے، ان کی نیکیاں بھی چالو ہے، وہاں لوگ وہاں افطار کر رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، اس میں اعتکاف ہو رہا ہے، اس میں شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کے بیانات بھی دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے، علماء بیانات کر رہے ہیں، تفسیر قرآن ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں ہے، بھی ٹائم نہیں میرے پاس،
کہ ابھی ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی کہ میں آج ان کو زندہ کر لوں ورنہ جمعہ کے بعد سارے مردوں کو تمہارے گھر بھی بھیج سکتا ہوں. بولو سب تیار ہو کہ جمعہ کے بعد سارے مردے آ جائے گھر تیار ہو ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے گلستہ میں کہ پہلے سوچ لو کہ جتنے مردے آئیں گے ان کو دھکا مار کے نکال دو کہ جاؤ تم تو کھا پی کے چلے گئے، یہ سب ہمارا ہے، ابھی تمہارا یہاں کچھ ہے ہی نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ لکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو جمعہ بعد سب کو زندہ، مگر ابھی ان کی نیکیاں چالو ہے، اور بے شک بولو ذرا زور سے بولو قیامت تک چالو رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آج زندہ کر کے ان کو ادھوری نیکیاں دوں، ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے. اور پھر وہ مرحومین کے روزے، نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، بیوہ یتیموں کو پالنا، مدرسوں کی مدد کرنا، مسجد، خدا جانے کیا کیا نیکیاں کر کے گئے. فرمایا ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن. جلدی سے بے شک بولو لہذا ان کا حساب بھی قیامت کے دن ہوگا. آج پیدا کرنا بیوقوفی کا کام ہے، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت. اسی طرح گنہگاروں کو بھی آج پیدا کر سکتا ہے، شرابیوں کو، جگاریوں کو، زیناکاریوں کو، سینما تھیٹر کھولنے والوں کو. مر گئے وہ آج، مگر ان کے گناہ بھی چالو اور قیامت تک چالو رہیں گے. لہذا پورا مجمع زور سے بے شک بولو ان کا حساب بھی کون سے دن ہوگا؟ وہ قیامت بہت قریب آ گئی. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیاں 4 آپ لوگ بار بار سنتے 4 ہو گئی. دجال کے نکلنے کی تیاری ہے. دجال نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. سائنس پڑھتے ہو نا تو ذرا اپنے پروفیسروں سے پوچھو، یہ آپ کا ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، انڈیا کے سب سے اونچے اخبار، یہ لوگ بار بار سائنس والوں کے حوالے سے کہہ رہے کہ سورج نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا ہے اور جا رہا ہے ادھر. 2037 میں سورج کے پشچم سے نکلنے کا چانس ہے. یہ لوگ بھی اندازے بتلا رہے. چلو 2040 مان لو، اور ہو سکتا ہے اس سے کم میں بھی ہو جائے 37 سے پہلے، مگر یہ لوگ صرف اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس رفتار سے چل رہا ہے 2000. مگر میں سوچو سائنس والوں کو، وہ کوئی ہمارے خدا نہیں ہے، وہ لوگ بھی آنکھوں سے دیکھ کر بول رہے ہیں، اندازہ لگا دیں. مگر بے شک بولو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے آپ کو کہا ہے کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا، آدھی بات آپ بولو تو توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے. پھر تم کہو گے اللہ معاف مانگو. نہیں، اللہ تعالیٰ بھر بھی نہیں ہوگا. 4 نشانیاں، دھواں نکل گیا، 3 بڑے زلزلے ہو گئے. ابھی ترکی جا کر آیا، میں آپ کو کہتا تھا 1,10,000 تعداد بتلا رہے. ہر حکومت اپنا ایپ چھپاتی، کتنے مرے وہ اللہ کی بہتر جانتی. پوری دھرتی ایسے کانپ رہی، پوری دھرتی. روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے. اس کے بعد موروکو میں مر گئے 10,000 مرے. ابھی 15-20 دن، 1 مہینہ ہوا، نیپال میں 130 آدمی مر گئے، چائنا میں 160 مر گئے. پوری دھرتی کانپ رہی. کل کے پیپر میں ہے، دیکھ لو کل کے پیپر، شاید آج کے پیپر میں ہوگا، کل ہوا افغانستان سے دھرتی کمایا. دلی سے میرے دوستوں کے میسج آئے کہ پوری دلی ایسے 6 پوائنٹ، بہت خطرناک جھٹکا، پوری دھرتی ایسے کانپ رہی. اللہ تعالیٰ نے الارم دے دیا. میں کبھی کسی کو تاریخ نہیں بتائی. میں کہہ رہا ہوں قیامت قریب ہے، چند برسوں میں اٹھا کے پھینک دے. قرآن پاک میں ہے ایک آنکھ کے پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی آسمان و زمین توڑنے میں مجھے اتنی دیر نہیں لگی. قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات پوری ہو گئی، مگر مجھے وعدہ کر کے جاؤ، باہر والوں کی آواز کم آ رہی ہے. دیکھو میرے لیے نہیں بولنا ہے، مجھے نہیں خوش کرنا ہے آپ کو. سب مل کر بولو کس کو خوش کرنا. تو اللہ جانے گا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بول رہے کہ نہیں بول رہے. مجھے کیا سنانا. آپ انشاءاللہ بولو کہ دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ آخرت کی اور جنت کی زوردار تیاری کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ دین کی محنت کرتے ہوئے بیماریوں سے، ہاسپٹلوں سے، ایکسیڈنٹ سے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ یہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں، انہیں موت اور قیامت کی بہت کم فکر ہے. اے اللہ موت کو یاد کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امت کو معلوم نہیں. اللہ موت مانگنا نہیں ہے، موت کو یاد کرنا ہے. لوگوں کے جنازے میں جانا، اے اللہ کسی کی موت ہو تو اپنی موت کو یاد کرنا، جانور مر جائے تو اپنی موت کو یاد کرنا. اے اللہ ہم یہ یاد کرنا کہ یہ بھی مخلوق ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں. سارے لوگ دنیا سے چلے گئے تو ایک دن میری بھی باری آنے والی ہے. اس طرح یاد کرنے سے عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے. امت کو قوم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ دوبارہ زندہ ہونے پر سچا اور پکا یقین نصیب فرما. الہ العالمین آپ نے قیامت سے
سے پہلے پہلے نشانیاں بتلائی ہے، پہلے چھوٹی نشانیاں جو ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور اللہ بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے۔ حرم شریف اور مدینہ پاک کے امام لوگ جمعے کے خطبوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، اور اللہ یہ امت گوگل پہ سب کچھ سرچ کرتی ہے، مگر کبھی انہوں نے یہ سرچ نہیں کیا کہ قیامت کی نشانیوں پر کتنی کتابیں آئی ہے۔ اے اللہ علماء نے تقریباً آپ تو اللہ رب العالمین آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے 200 کتابیں تقریباً قیامت کی نشانیوں میں پچھلے 10 سال میں چھپ کر آئی ہے، اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دن مرنا ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ اے اللہ احمد آباد کی نگر پالیکا ہم سے ہر چیز کا حساب مانگتی ہے، پانی کا ٹیکس، مکان کا ٹیکس، مسجد کا ٹیکس، اے اللہ ہر چیز کا ٹیکس ہم، لائٹ والے بجلی والے بجلی کا حساب ہم سے مانگتے ہیں، پانی والے پانی کا حساب مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر منڈپ ڈالا ہو شادی کا تو منڈپ والے اس کا حساب مانگتے ہیں، اے اللہ لاؤڈ اسپیکر والے اس کا حساب مانگتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، میں نے زندگی دی ہے، مجھے بھی حساب زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے۔ اے اللہ اسی لیے آپ نے قیامت کو رکھا ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اے اللہ قیامت کا دن بڑا خطرناک ہوگا، اے اللہ اس سے پہلے پہلے وہاں جو کام آئے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک انسان دنیا سے دبئی جائے یا امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترے اور انڈیا کا روپیہ دے تو وہ منع کرے گا کہ آپ کو چائے بھی نہیں ملے گی، یہاں کا روپیہ یہاں کا دینار لے کر آؤ یا امریکہ کا ڈالر لے کر آؤ۔ وہ انکار کرے گا کہ یہاں انڈیا کا روپیہ یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ انڈیا کا روپیہ دبئی اور امریکہ میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے بھی آپ کے دربار میں کام آنے والے نہیں۔ وہاں کا روپیہ نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، قربانی ہے، دین اور دنیا کی تعلیم ہے، اے اللہ آخرت کی فکر ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، حلال روزی ہے، یہ سب کام آنے والا وہاں کا روپیہ ہے۔ امت اے اللہ رات دن پیسوں میں لگی ہے اور اے اللہ عہدوں میں لگی نہیں، یہ خبر نہیں کہ مرنے کے بعد یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں، کام آئے گے تو ایمان اور اعمال کام آئے گا۔ اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں اور یہ امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اے اللہ آپ کا کلام ہے، سائنس والے کوئی خدا نہیں ہے، اے اللہ آپ ہمارے سب کے خدا رب العالمین ہیں، آپ کی باتوں پر سچا اور پکا یقین نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان مبارک بہت قریب آ گیا، رمضان کی نماز، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، تلاوت، تیرے راہ میں زکات، صدقات پوری نکالنا، خیرات کرنا، افطار کرانا، لوگوں کو سحری کرانا، گناہوں سے بچنا، یہ رمضان کا روپیہ ہے۔ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رجب آج کل میں شروع ہونے والا ہے، ابھی تو نے رمضان گزارا، دوبارہ رمضان آ گیا، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی۔ اللہ حدیثوں میں بتلایا گیا کہ قیامت سے پہلے پہلے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ سال برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے گا۔ یہ امت دیکھ رہی ہے مگر مولا پھر بھی غفلت میں، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں مولا، ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو تقسیم کر دیتے۔ امت کو ہدایت عطا فرما، قیامت کو امت غفلت میں سو رہی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ مستقیم بھائی ہاسپٹل میں ہے اور بھی بہت لوگ ہاسپٹلوں میں، پوری امت کے بیمار ہاسپٹلوں میں، فلسطین کے مسلمان اے اللہ زخمی ہے، بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ اہل فلسطین کی مدد نازل فرما۔ اے اللہ ہم دعا اور صدقے کے سوا فلسطین والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت دکھی ہیں، ہم فلسطین والوں کے بارے میں بہت دکھی ہیں۔ اے اللہ آسمانوں سے مدد نازل فرما، اے اللہ فلسطین کی آسمانوں سے مدد نازل فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہوں نے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، شوہروں کو، اولادوں کو مرتے دیکھا ہے اور بچے مر گئے، مولا ایک شہید شہیدوں کے خون کو رکھ دے دے اور ظالموں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا تو ادھورا ہوگا، ہم میرے رب العالمین جو سب کا رب العالمین ہے، آپ کریں گے تو پورا ہی کریں گے۔ اے اللہ اہل ایمان کی مدد نازل فرما، مسلمانوں کی اولادوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم